اوحی الیک، اس سے پہلے اصحاب الکہف کا واقعہ ذکر کیا، جس کے فوائد اور معارف آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں، اور خود قرآن پاک نے اس واقعہ کے جو نتائج ذکر کیے آخر میں، لہو غیب السماوات ابصر بہ واسمع لا یشرک فی حکمہ احدا، یہ اسی واقعہ پر جو نتائج تھے قرآن پاک نے صاف کر کے بیان کر دیے کہ اس واقعہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ سب غیبوں کو جاننا یہ اللہ کا خاصہ ہے، ما فوق الاسباب سننا اور دیکھنا یہ اللہ کا خاصہ ہے، اور تصرف کرنا یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ یہ سب اسی واقعہ کے نتائج ہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ، یہاں سے دلیل بئی ہے مسئلہ توحید پر، اور فرائض نبوت کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض، اور آپ کے جو فرائض ہیں وہ اس امت کے علماء اور جو صاحبان دعوت ہیں ان کے بھی یہی فرائض ہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ، پڑھو، ما یعنی پڑھتے رہو، ما اس کو، اوحی الیک جو وحی کی گئی طرف تیرے، یہاں یہ امر ابقائی ہے۔ امر دو قسم پر ہے، ایک امر ابقائی ہے، ایک امر ایجادی ہے۔ امر ابقائی، زید کھڑا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں قم، اس کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے رہو، جیسے پہلے کھڑے ہو اب بھی کھڑے رہو، یہ امر ہے ابقائی۔ اور زید بیٹھا ہے اور آپ کہتے ہیں قم، تو اب یہ امر ایجادی ہے، مطلب ہے کھڑے ہو جاؤ۔ تو وَاتْلُ کا امر ابقائی ہے، آپ پڑھ رہے تھے اور بیان کر رہے تھے، تو مطلب ہے پڑھتے رہو، بیان کرتے رہو، جیسے پہلے بیان کر رہے ہو۔ کس کو؟ ما اوحی الیک، جو تیری طرف وحی کی گئی ہے، من کتاب ربک، یہ من بیانیہ ہے، تیرے رب کی کتاب سے، یعنی قرآن کریم سے۔ تو آپ کے فرائض میں سے بیان قرآن، قرآن بیان کرتے رہو، لازم تلاوت ذالک علی اصحابک۔ روح المعانی نے اس کا معنی کیا کہ لازم تلاوت ذالک علی اصحابک۔ یہاں وَاتْلُ کا معنی یہ نہیں کہ ختم پڑھتے رہو، وَاتْلُ کا معنی ہے کہ قرآن سمجھاتے رہو۔ مراد یہ ہے اپنے صحابہ پر قرآن پاک کی تلاوت کرو، یعنی انہیں قرآن کے معارف، مفاہیم، مطالب سے آگاہ کرتے رہو اور قرآن کی دعوت دیتے رہو۔ لا مبدل لکلماتہ، اس پر وَاتْلُ مَا أُوحِیَ، لا تسمع لقولہم ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ۔ آپ قرآن بیان کرتے رہیں اور مشرکین کی طرف توجہ نہ کریں،
جو آپ کو مشورے دیتے ہیں کہ یہ قرآن نہ ہو، قرآن کوئی دوسرا لے کے آ، اور بدل ہو یا اس کو بدل دے، یہ معنی ہے بدلو ما اوحیا۔ آپ کے پاس الفرقان کی حاشیے پر ابو سعود اور روح المعانی کا حوالہ ہے، وَلَا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ اِئْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا، ان کی اس سازش کی طرح متوجہ ہی نہ ہوں، ان کی بات سنے ہی نہیں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ یہ قرآن نہ ہو، قرآن دوسرا لے آ یا اسی کو بدل دے۔ جو ان کے مزاج کے خلاف باتیں تھیں، اسی کو بدل دے۔ آج بھی بالکل یہی ذہن ہے، وہ کہتے تھے قرآن اور لے آ، اور آج کے قالی کیا کہتے ہیں؟ یہ ایتیں نہ پڑھو اور آیات پڑھو۔ اور آج کا مداحن بھی یہی کہتے ہیں یہ آیات نہ پڑھو، کیونکہ آج اخلاق کی اقدار لوگوں نے خود بنا دی، اور پھر مصیبت یہ ہے کہ ہر جاہل سے جاہل آدمی وہ مذہبی رہنما بن گیا۔ جو جہل مرکب تھا وہ نہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے نہ حدیث کو سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کے قریب جاؤ تو امام رازی بھی وہی بنا ہوا ہے اور امام ابن تیمیہ بھی وہی بنا ہوا ہے، پتہ شتہ کسی چیز کا بھی نہیں۔ مشرکین وہ کہتے قرآن اور لاؤ یا اس کو بدلو، اور آج کہتے ہیں یہ آیات نہ پڑھو یا سختی نہ ہو جائے۔ سختی اور نرمی کا معیار کیا ہے یہ خود ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ سختی کیا ہے، نرمی کیا ہے؟ انہوں نے سمجھا کہ نرمی ہے دانت نکالنا، کسی کے سامنے دانت نکالو، اس کو وہ سمجھتے ہیں اخلاق ہے، حالانکہ پتہ ہی نہیں۔ تو اس لیے بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہر چیز کا ایک مقام ہے، اگر وہ مقام نہ سمجھا جائے تو بہت ساری احادیث اور آیات کا تعارض نظر آئے گا بظاہر۔ ایک ہے مقام دعوت، مقام دعوت میں قرآن مقدس کا سبق یہ ہے کہ دعوت دلائل کے ساتھ ہو، سنجیدگی کے ساتھ ہو، ہمدردی کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو۔ یہ سب ارکان دعوت ہیں، اخلاص بھی ہو، سنجیدگی بھی ہو، اور دلائل بھی ہوں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کا کیا معنی؟ بالدلیل المحکم بالبرہان الساطع، مضبوط دلائل کے ساتھ دعوت دو۔ تو مقام دعوت اور ہے، ایک ہے مقام تحریض اور مقام تردید۔ مقام تحریض اور تردید میں نرمی اس مقام کے خلاف ہے، مقام تحریض میں اور مقام تردید میں۔ اب ایک آدمی میدان میں ہے، دشمن سامنے تلوار لے کے کھڑا ہے اور یہ اس کو ماتھے پہ بوسہ دینے کے چکر میں ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، یہ کہتے ہیں میں بوسہ دوں گا کیونکہ میں تو
اخلاق والا ہوں، تجھے اخلاق نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ تو مقام تحریض میں اور مقام تردید میں لٹریشن ضروری ہے اور اپریشن ضروری ہے۔ اگر اپریشن اور لٹریشن نہ ہو تو وہ مقام تحریض یا مقام تردید ہے ہی نہیں۔ اور تیسرا مقام مناظرہ ہے، اس کے اپنے اصول ہیں کہ مناظرہ میں کیا کرنا ہے، تو اس مناظرہ میں وہ بھی ایک میدان جنگ ہے، اس کے اپنے اصول ہیں۔ وہاں پر خوشبو عطر مسواک نہیں چلتے اور پیارے پیارے بھائیوں نہیں چلتا، وہاں پر کچھ اور چیز چلتی ہے۔ تو ہر چیز کا ایک مقام ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہمارے اندر بھی ایسے جاہل طبقہ پیدا ہو گیا جس کو مقام دعوت کا علم بھی نہیں، مقام تحریض کا علم بھی نہیں، اور مناظرہ تو ویسے ہی کوسوں دور ہے، نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن ہے اناج کے، وہ تو ان کے بس کی بات ہی نہیں۔ تو اب آپ کو قرآن مقدس میں سب رنگ نظر آئیں گے۔ مقام دعوت جدا ہوگا، مقام تحریض اور تردید جدا ہوگا۔ اب یہ قرآن ہی ہے جس نے یہودی مولویوں کو، علماء سو کو گدھا کہا ہے، کمثل الحمار، گدھا کہا ہے۔ اب جب ہم یہ ایتیں پڑھتے ہیں تو مولویوں کو بخار شروع ہو جاتا ہے، کہتے ہیں او جی یہ تو اخلاق کے خلاف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی تیرا اخلاق قرآن سے اوپر ہے، قرآن نے جو اخلاق دیا اس اخلاق سے تو 4 قدم آگے ہے۔ یعنی ماحول دیکھو، یہ نری جہالت کی پیداوار ہے۔ اب علماء یہود کو قرآن نے کمثل الحمار یحمل اسفارا یہ کہا ہے، اور وہی قرآن کہہ رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اور وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نرے گدھے ہیں۔ اور ہر بنتی کو قرآن کہتے ہیں مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے والی مثال ہے۔ اب یہ جو دل کے بھی کالے، اوپر نیچے سب کلواہٹ، وہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلہ کمثل کا کتا نہیں کہنا چاہیے، کتا نہیں کہنا چاہیے۔ اب نہیں کہنا چاہیے تو قرآن پاک کا ترجمہ کیا کریں گے؟ پیارے پیارے کتے، مثلہ کمثل الکلب۔ عجیب بات ہے، یہ وہی قرآن ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا مقام دعوت اور مقام تحریض و تردید کا فرق کرنا چاہیے۔ اگر یہ فرق ملحوظ ہو تو پھر کوئی تعارض نہیں آئے گا، اور سب آیات احادیث اپنے مقام پر منطبق ہوں گی۔ صرف یہ ہے کہ ہر چیز کا مقام دیکھنا چاہیے۔ اور آج کے دور کی خصوصاً خطیبوں میں سب سے بڑی جہالت، بنتے ہیں مسلح لیکن ہیں بالکل جاہل، پتہ شتہ کچھ بھی نہیں، مداہن اور جاہل، جن میں توحید و سنت کی غیرت ہی نہیں، اور توحید و سنت کا نام بھی لیں گے تو صرف تجارت کے لیے ہو نیکو نام، جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، تو یہ صرف دین کے تاجر ہیں، پتہ نہیں۔ اب ان سے کوئی پوچھے کیا معنی کرو گے، یا قل یا ایھا الکافرون، اس کا کیا معنی کرو گے؟
پیارے پیارے کافروں، یا ایھا الکافرون، یہ بائیکاٹ کا مقام ہے، برات کا مقام ہے، یہاں نرمی نہیں ہے۔ اسی طرح تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کی زنانی کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ تم تو کہتے ہو نا کسی مشرک کا نام نہیں لینا چاہیے، فلاں نہیں لینا چاہیے، یہاں پہ اس کی زنانی کا نام بھی لیا ہے، وَامْرَأَتُهُ۔ یہ لوگ ہیں جو جاہل بالقرآن ہیں، ان کو کسی مقام کا علم بھی نہیں، اور درس کس کا دیتے ہیں؟ اخلاق کا درس دیتے ہیں، آداب کا اور تادیب کا، تو خود پتہ ہی نہیں کسی چیز کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اتقل امت ہے، پوری امت میں سب سے بڑے متقی اور سب سے بڑے ولی، تو مقام حدیبیہ میں جب مشرکین کے سفیر آ رہے تھے، ایک سفیر نے آ کر کہہ دیا کہ یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں تو یہ دور دراز کے لوگ ہیں، یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے، آپ نے اپنی قوم کے ساتھ لڑائی کی ہے، یہ تو آپ کی قوم کے آدمی نہیں ہیں، یہ آپ کو چھوڑ دیں گے۔ صدیق اکبر ساتھ بیٹھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے کیا جملہ کہا؟ سس بازار اللہ۔ اس نے کہا جاؤ، تو کون ہے؟ حالانکہ وہ سفیر تھا، جا اپنے لات بت کی شرمگاہ کو چاٹو۔ یہ بھی میں پردے والا ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ صحیح سریکی جب پشتوں میں ترجمہ کیا جائے، سس بازار اللہ، جا لات بت کی فرج کو چاٹو، شرمگاہ کو چاٹو۔ تم کون ہوتی ہو؟ ہم جان دے سکتے ہیں، پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اب ان خطیبوں کے ہاتھ چڑھ جائے یہ جملہ، شکر ہے کہ یہ جاہل ہوتے ہیں، مطالعہ نہیں کرتے۔ اگر یہ جملہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ان جاہل واعظین کے ہاتھ چڑھ جائے تو پتہ نہیں حضرت صدیق پہ کتنے فتوے لگائیں گے، توبہ توبہ اخلاق کے خلاف ہے، فلاں چیز اخلاق کے خلاف ہے۔ تو اس لیے آپ پورا قرآن پڑھ لیں، حدیث، آثار صحابہ، تو اخلاق یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کا مقام دیا جائے۔ مقام دعوت اس کا اور مقامی، جہاں اخلاق کے تقاضے اور ہیں، مقامی تحریض میں اخلاق کے تقاضے اور ہیں، میدان جنگ میں اخلاق کے تقاضے اور ہیں، میدان مناظرہ میں اخلاق کے تقاضے اور ہیں۔ تو ہر مقام کے مطابق اخلاق کہتی اس کو ہیں کہ شریعت اور قرآن کے مطابق عمل ہو، جہاں سختی کرنی ہے وہاں سختی ہو، جہاں نرمی کرنی ہے وہاں نرمی ہو۔ صحابہ کرام کے سب سے بڑا وصف کیا آیا؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر رحماء بینہم، یہ اخلاق ہے، کفار پہ سختی کرنا۔ اب ان کے معیار بھی بدل گئے، جی اہل بدعت کا احترام کریں، بدعتیوں کا احترام کریں، یہ اخلاق ہے۔ یہ اخلاق نہیں، یہ بے غیرتی ہے۔ ایک جاہل حوالہ دے رہا تھا کہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب نے
انہوں نے احمد رضا کو مولوی لکھا ہوا تھا تو انہوں نے لکھوایا مولانا. واہ واہ. سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تقریریں نہیں سنی؟ وہ تو کیس سے موجود ہیں کہ وہ کس طرح مشرکین اور مبتدئین کا آپریشن کرتی ہیں. ان کی تو کیس سے موجود ہے. وہ تو ابو جہل کا ٹبر کہتی ہیں. ٹبر، ابو جہل کا ٹبر، رضا خانی فلانے. اب یہ کس میں آیا جی؟ اور فلانے رسالے میں ہے. راوی کون ہے؟ جس طرح خطیب کا حسب و نسب معلوم نہیں، راوی کا بھی معلوم نہیں. راوی کون ہے؟ رسالے میں آ گیا. یعنی جہالت کی انتہائی. ایسے ایسے جاہل لوگ امت کے مقتدا بن گئے. کیا سبق دیا جا رہا ہے کہ اہل بدعت کو کیا کہو؟ مولانا. واہ واہ، کیا بات ہے. اہل بدعت کو کہو مولانا، ان کا کرو اکرام. اور شرعی مسئلے کا پتہ ہی نہیں کہ شریعت نے مقام التباس پر، مقام اشتباہ پر، ایک ہے میں نے کہا ہر مقام کا لحاظ کیا جائے گا، مقام التباس و اشتباہ پر اہل بدعت کی توہین کرنا سب سے اونچی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے. لیکن مقام نہ سمجھنے کی وجہ سے جی فلانا رسالے میں آ گیا. ایک جاہل پڑھ رہا تھا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، لیکن مانا خود بھی نہ اب آتا ہے نہ پھر میں آئے گا. آیت کا پتہ ہی نہیں کہ آیت کیا کہہ رہی ہے اور حضرت صاحب کیا ہانک رہے ہیں. یعنی اتنے جاہل بالقرآن، پتہ ہی نہیں. کوئی نہ کوئی آیت پڑھیں گے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، لیکن کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. تو بہرحال یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ، اس کا کیا معنی ہوگا؟ نرمی کرو، پیار کرو، وہ سے دو. واغلظ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً کا کیا معنی ہوگا بھائی؟ بھائی وہ تمہارے اندر بہت پیار پائیں. یہ سب قرآن ہے، سنت ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر چیز کا مقام جدا ہے. مقام دعوت اور ہے، آپ اس چیز کا لحاظ رکھیں. یہ نہیں ہے کہ مقام دعوت میں چھترول شروع کر دیں. مقام دعوت اور ہے، مقام تحریض اور تردید اور ہے. مقام تحریض و تردید میں ہمدردی نہیں ہوتی، وہاں رگڑا ہوتا ہے. ہمدردی مقام دعوت بھی. میدان جنگ، میدان مناظرہ یہ اور ہے. اس میں یہ جو ہر جگہ پہ اخلاق تو اخلاق کا معنی نہیں سمجھا گیا، اسی لیے کہتے ہیں اخلاق جہاد کے خلاف ہے. یہ بھی جہالت ہے. مشرک کو اس کی گردن اتارنا یہ اخلاق ہے. اب وہ مقام بدل گیا، وہ میدان جہاد ہے، وہاں فقتلوا المشرکین قاتلوا ائمۃ الکفر. اور اگر آج کل کے یہ محقق جہل مرکب، یہ شکر ہے اس دور میں پیدا نہیں ہوئے تھے، نہیں تو یہ تو کہتے بھئی جہاد کے دوران بھی مشرکین کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہیے. تو ہر چیز کا مقام الگ ہے. بَتْلُ مَا أُوحِیَ، لازم تلاوت ذالک علی اصحابک.
پڑھتے رہو وہ جو وحی کی گئی طرف تیرے من کتاب ربک اپنے رب کی کتاب سے لا مبدل لکلماتہ کوئی تبدیل کرنے والا نہیں لکلماتہ اس کی باتوں کو اس کی باتوں کو مراد کیا ہے اس کے کلام کو کوئی مغیر کوئی مبدل بدل نہیں سکتا ہاں اذا بدلنا آیتن مکان آیا وہاں تبدیل بے معنی نسخ ہے تو نسخ من جانب اللہ یہ ہوگا لیکن تبدیل اور تحریف من جانب العباد یہ ناممکن ہے اللہ تعالیٰ کے کلمات قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا اس میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا اس میں تحریف چل نہیں سکتی کرنے والوں نے کرنے کی کوشش کی لیکن تحریف چلی نہیں چل نہیں سکتی اس پر مفسرین حضرات نے فرمایا خصل کلمات بمواعظہ تعالی لعبادہ الموحدین ان کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے ہیں جو موحدین کے ساتھ ہیں اور وہ وعدے کیا ہیں نصرت کے دنیا میں الا ان حزب اللہ هم الغالبون دنیا میں یہ عہد ہے وعدہ ہے کہ اللہ کی فوج غالب آئے گی الا ان حزب اللہ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا یہ ہیں اور آخرت میں نجات دنیا میں کامیابی یہ بات اور جو مشرکین کے ساتھ وعیدات ہیں کہ آخرت میں جہنم دنیا میں رسوائی یہ نہیں بدلیں گے لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا وَإِن لَّمْ تَتَّبِعِ الْقُرْآنَ یہ عبارت نکالنی ہوگی معالم التنزیل وَإِن لَّمْ تَتَّبِعِ الْقُرْآنَ اگر آپ نے قرآن کی پیروی نہ کی تو پھر تجھے بھی کوئی جائے پناہ نہیں مل سکتی فَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ہرگز نہیں پائے گا اس اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ حضرت مجاہد تابی مانا کرتے ہیں ملتحدہ ملجا ملجا نہیں پائے گا سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس کا تعلق ہے بطلوں کے ساتھ اچھا تلاوت بطلوں کے معنی دو ہیں ایک ہے تلا یتلو تلاوت اور ایک ہے تلون سے اس کا معنی ہوتا ہے اتباع اتباع کرنا پیروی کرنا بلن تجد من دونہ ملتحدا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم یہ تسلی اور تعذیب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبوبانہ عتاب اور اللہ تعالی کی طرف سے علمنی ادبنی ربی یہ تعذیب الہی ہے اللہ تعالیٰ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتی ہے ادب سکھلاتی ادب
وہ کیا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، مشرکین نے کہا کہ ہم آپ کی دعوت سننا چاہتی ہیں، صنادید قریش، مالدار طبقہ، لیکن آپ کی مجلس میں بلال، عمار، یہ غریب غربا بیٹھتے ہیں، ان کو اب اگر آپ مجلس سے الگ کر دیں تو ہم آپ کی بات سنیں گے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے ہماری توہین ہوگی۔ یہ ایک بات انہوں نے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں یہ بات آئی کہ یہ جو میرے اپنے ہیں بلال، عمار، یاسر وغیرہ وغیرہ، یہ تو مسئلہ سمجھے ہوئے ہیں، اگر میں کچھ دیر کے لیے ان کو اپنی مجلس سے الگ کر دوں تو یہ خوشی سے قبول کریں گے، اور مشرکین یہ بڑے سردار ہیں، صنادید ہیں، ہو سکتا ہے یہ مسئلہ سنیں، انہیں مسئلہ سمجھ آ جائے، تو یہ مالدار لوگ ہیں، مسئلہ سمجھ گئے تو اسلام کو مالی قوت حاصل ہوگی۔ بس اتنی بات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، عبارت پیچھے لگ رہی ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، وَاصْبِرْ، فرمایا میرے پیغمبر روک کے رکھو اپنے آپ کو ساتھ ان کے جو پکارتے رہتے ہیں ہر مشکل اور ہر مصیبت میں صرف اپنے رب کو، صبح اور شام، یعنی جب بھی ضرورت پڑتی ہے، اللہ دوام، جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو اپنی حاجتوں اور مشکلوں میں صرف اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہا، یعنی مخلصیں، اس پکار سے مقصد ان کا اللہ کی رضا ہوتا ہے، یریدون چاہتے ہیں اس کی رضا کو، اور نہ پھریں آنکھیں تیری ان سے تیری آنکھیں نہ پھریں، نہ ہٹیں۔ چاہتا ہے تو دنیا کی ٹیپ ٹاپ، دنیا حیات دنیاوی کی زینت اور ٹیپ ٹاپ، یعنی اسلام اغنیاء کا، کہ یہ امیر لوگ مسلمان ہو جائیں تو اسلام کو مالی قوت ملے گی، یہ وَلَا تُطِعْ، نہ میرے پیغمبر، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، مت بات مان اس کی کہ ہم نے غافل کر دیا اس کے دل کو، ان ذکرنا، آپ کے پاس لکھا ہے ذکرنا کے اوپر القرآن اظہر المعانی، ہمارے ذکر سے یعنی قرآن سے، جس کو ہم نے قرآن سے محروم کر دیا، قرآن کے مسئلہ سے محروم کر دیا، اور جو رات دن کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن ہمارے پجالے کا ہے ہی نہیں، اور قرآن کے دشمن ہیں یعنی کافر اور مشرک ہیں، ان کی بات نہ ماننا اور ان مخلصین صحابہ کو اپنی مجلس سے نہ اٹھانا، یہ ساری ادبنی ربی، یہ وہ تعذیب ہے جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے تعذیب کی۔ اور الفاظ دیکھ لیں، یہ الفاظ ترید زینت الحیات الدنیا، صحابہ کے بارے میں ایک مقام پہ آئی، احد کے غنائم اکٹھا کرنے کے سیاق میں، وہاں پر بھی
بعض تم میں سے وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، تو یہاں سے مودودی شیعہ اور دشمنان صحابہ نے استنباط کیا کہ صحابہ میں دنیا کی محبت تھی، حالانکہ ان کی یہ نری جہالت تھے۔ یہاں قرآن پاک نے پیغمبر کو خطاب کر کے فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا، تو کیا یہ فتویٰ یہاں پر بھی آئے گا؟ یہ پیغمبر کی پاکیزگی اور طہارت سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، اور دنیا کی آلائشوں اور دنیا کے میل سے ہر طرح پیغمبر کا قلب اطہر پاک رکھنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کا، تو اب نبی کریم علیہ السلام تو اپنے صحابہ سے بھی اپنی ذات کے لیے کبھی 1 روپیہ چندہ نہیں لیا، اور صحابہ میں بڑے بڑے مالدار لوگ بھی تھے۔ کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی صحابی سے 1 دن کوئی چندہ مانگا ہو۔ 7 دن تک آپ نے روٹی نہیں کھائی، اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، لیکن اپنے صحابہ سے بھی کوئی چیز نہیں مانگی۔ ہجرت کی وہ اونٹنیاں تھی، حضرت ابو بکر صدیق نے تیار کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ اونٹنیاں سامنے آئیں تو آپ نے فرمایا اس وقت تک اونٹنی پر میں سوار نہیں ہوں گا جب تک اس اونٹنی کی آپ قیمت وصول نہیں کریں گی۔ یہ تو آج کا ملا اور پیر ہے کہ سب کچھ لکڑ ہضم پتھر ہضم، اور اس کا آسرا مریدوں کی جیبیں، مقتدیوں کی جیبیں۔ دعوت جہاد کے لیے آپ نے چندہ کیا، مسجد کے لیے آپ نے چندہ کیا، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں۔ حتیٰ کہ جب آپ کی وفات ہوئی اس وقت بھی آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی کے طور پہ تھی۔ یہ اصل کمال ہے۔ یہاں پھر ترید و زینت الحیات الدنیا کا کیا معنی؟ یعنی پیغمبر کی شان اتنی بلند ہوتی ہے، پیغمبر کا مقام نبوت اتنا پاک ہوتا ہے کہ دور دور سے بھی دنیا کی میل کی بو وہ اس کے قریب قابل برداشت نہیں ہوتی۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ صرف اس وجہ سے کہ یہ اغنیاء ہو سکتا ہے مان لیں تو اسلام کو مالی نفع ہو، خبردار یہ بھی ہے زینت الحیات الدنیا، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اس میں بڑی تنبیہ ہے علماء کے لیے جو مالداروں کی چوکھٹ پہ سجدہ کرتی ہے۔ جتنا بڑا مالدار ہو، ملک خان سردار، اس کی کوش کوش کرتی ہے۔ کیوں کوش کوش کرتے ہیں؟ کہ جہاں سے مال ملے گا، اور حکمرانوں کے پاس، امیروں کے پاس یہ ان کی خوش آمدید کرتی ہیں۔ کہ ایک حدیث بعض مصنفین نے نقل کی کہ الدنیا جیفا بطالبوہا کلاب، دنیا ایک مردار ہے اور اس کا چاہنے والا کلاب ہے۔ پھر معنی کرنا اخلاق کے خلاف ہوگا۔ کلاب کا کیا معنی؟ اس کے چاہنے والے کتے۔ ہاں بھائی، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اہل البدع ہم کلاب و اہل النار، کہ بدعتی جو بدعتی ہیں وہ جہنم کے کتے ہیں۔ اس کا بھی معنی بدلنا ہوگا شاید، کیونکہ کہیں سختی نہ ہو، کیونکہ ہر بدعتی دنیا کا طالب ہوتا ہے، دنیا چاہنے والا۔ تو خیر بہرحال ترید زینت الحیات الدنیا،
اس سے مراد کیا ہے؟ اسلام اغنیا ولا تطع من اغفلنا، غرباء کے ہٹانے میں بات نہیں ماننی، جس کو ہم نے غافل کیا، من اغفلنا، اغفال، ہم نے جس کو غافل کر دیا، اغفلنا قلبہ، اس کے دل کو، ان ذکرنا، اپنے قرآن سے، جس کو ہم نے قرآن سے غافل کر دیا، اس کا دل جھوٹی روایتیں، حکایتیں، خواب، آواز، کشف اور الہام الی آخرہ اس پہ لگا ہوا ہے، اور تو قرآن سے خالی دل، وہ توحید اس میں نہیں آ سکتی، اور جو قرآن اور توحید سے خالی دل ہو وہ دل پلیت ہے، اور اتنا پلیت ہے جس دل میں قرآن نہیں، توحید نہیں، اور یہ یاد رکھو توحید والا سبق قرآن کے بغیر آ ہی نہیں سکتا، ہزاروں کتابیں پڑھ لو، توحید آئے گی قرآن کے ساتھ، اور جب تک توحید نہیں آتی وہ دل پلیت ہے، اور جب تک دل پلیت ہو اس میں کوئی خیر داخل نہیں ہوگی۔ ان ذکرنا واتبع ہواہ، اور پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ ان ذکرنا کا میں نے آپ کے سامنے معنی کیا ہے روح المعانی سے، اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اسی طرح قال المفضل اخلیناہ عن الذکر وہو القرآن البحر المحیط، یہاں ذکر سے مراد قرآن نہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں ذکر کا لفظ آئے نا، یہ جو مبتدئین متصوفین ہیں یہ اس کو کھینچ لاتے ہیں اپنے بدعات پر، کہ ذکر کا جہاں لفظ آئے، جس طرح شیعہ کا لفظ آئے قرآن میں، تو شیعہ کہتے ہیں دیکھو ہمارا تذکرہ آ گیا ہے قرآن میں، جہاں ذکر کا لفظ آئے تو یہ کھینچ لیتے ہیں اپنے ذکر جہری کی مجالس سے بدعہ پر فٹ کرتی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں ذکر کا معنی کیا ہے، ذکر سے مراد کیا ہے۔ تو البحر المحیط، امام قرطبی رحمہ اللہ نے معنی کیا یعنی من ختمنا علی قلبہ عن التوحید، یعنی وہ شخص جس کے دل کو ہم نے توحید سے خالی رکھا، مہر کر دی اس کے دل میں، توحید داخل نہیں ہوتی، سمجھ گئے؟ قرآن اور توحید، جب تک توحید دل میں نہیں، ہزاروں ذکر کر، وہ ذکر باعث لعنت بن جائیں گے۔ ذکر رحمت تب بنے گا کہ اللہ کی توحید دل میں موجود ہو۔ واتبع ہواہ، اور پیروی کی اس نے ہواہ، ہر مبتدع اور بدعتی متبع الہوا ہے۔ متبع الہوا، بدعت کی بنیادی دل کی چاہتے، جس طرف دل گیا اسی طرف چل پڑا اور اس کو دین سمجھ لیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنی خواہش کا معبود بنایا یا اپنی خواہش کو معبود بنایا، دونوں معنی، خواہش کا معبود، خواہش کو معبود بنایا۔ اور ہر بدعتی وہ متبع الہوا ہے، کیونکہ ہوا کہتے ہیں کتاب و سنت کے منافی جو چیز بھی ہے وہ الاہوا کا فرد ہے۔ جہاں پر واتبع ہوا ہو، پیروی کی
اپنی خواہش کی. یہ جو ہمارے اہل حدیث بزرگ ہیں انہوں نے بھی کچھ دین اپنا بنایا ہوا ہے. اب یہ سب سے بڑا زور دیتے ہیں جی تقلید اور ہے اتباع اور ہے. ہم اتباع کرتے ہیں تقلید نہیں کرتے. جی فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں اتباع محمود ہوتی ہے، تقلید مذموم ہوتی ہے. تقلید بلا دلیل ہوتی ہے، اتباع با دلیل ہوتی ہے. ماشاءاللہ. تو یہاں کیا ہے؟ واتبع ہوا ہو، جہاں لفظ اتباع کا محمود ہے، پیروی کی اپنی خواہش کی، یہ با دلیل ہے. واتبعوا ما تتلو الشیاطین. اب اہل حدیث بھائی کہیں گے انہوں نے دلیل کی پیروی کی تھی اور محمود چیز کی کہ واتبعوا ما تتلو الشیاطین. سمجھ گئے؟ ہاں. واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا، اور ہے اس کا امر اتباع ہوا والا فرطن حد سے بڑا ہوا، تفریطن افراطن. افراط تفریط سمجھا چکا ہوں. تفریط کسی چیز کو درجے سے گھٹا دینا، افراط کسی چیز کو درجے سے بڑھا دینا. یہ اعتقاد میں بھی اور عمل میں بھی. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، فرما دیجئے حق ہے تیرے رب کی طرف سے. هَذَا الَّذِي أُوحِيَ إِلَيَّ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ. مبتدا معذوف ہے بھائی. الحق من ربکم کیا اصل عبارت ہے؟ ھذا الذی اوحی الی الحق من ربکم. حاشیے پر واو زائد ہے. من ربکم یا یہ خبر بعد خبر ہے. علامہ آلوسی کہتے ہیں مبتدا محذوف ماننا بہتر ہے، یا خبر بعد خبر مانو. تو مطلب کیا ہے؟ الحق من ربکم، یہ جو وحی کی گئی طرف تیرے، فرما دیجئے جو میری طرف وحی آئی یعنی قرآن، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. یہ معنی ہے. اور امام ضحاک فرماتی ہیں کہ اس سے مراد ہے ہوبت توحید. حق سے مراد توحید، جو میری طرف وحی کی گئی مسئلہ توحید کیجئے حق کے. اور مقاتل کہتے ہیں ہوبل قرآن البحر المحیط، اس سے مراد قرآن ہے. کوئی مسئلہ نہیں. یہ تعبیر میں اختلاف ہے، اختلاف فی التعبیر. یہ اصول تفسیر سمجھا چکا ہوں کہ بسا اوقات مفسرین ایک لفظ کی 5 وجوہ بیان کریں گے، 6 وجوہ. اگر ان وجوہ میں تضاد نہیں تو یہ اختلاف فی التعبیر ہے. اس کو محتمل نہیں کہیں گے. محتمل اذا جال احتمال والی بات وہاں ہے جہاں پر 2 معنی ہیں اور دونوں جمع نہیں ہو سکتے. حاشیہ بیضاوی پر خفاجی نے اس پر بحث کی ہے. بہرحال یہاں پر فمن شاء فلیؤمن تخویف اخروی ہے. اب یہاں پر بھی عقل کی ضرورت ہے. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، اختیار مل گیا. ایمان اور کفر کا اختیار مل گیا. یہ امر تحدید ہے. جیسے استاد کہتا ہے جس کی مرضی پڑھے، جس کی مرضی کھیلے، جمعرات والے دن پتہ چل جائے گا. اختیار مل گیا ہے نا. یہ جملہ سن کے تم گلی پہ کھیلنا شروع کر دو گے. جس میں عقل ہے وہ نہیں کھیلے گا. وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ تحدید اور ڈراوے کے لیے. یہاں پر بھی یہ تحدید ہے، اباحت نہیں. جو چاہے کفر کر لے، جو چاہے مان لے. تو ٹھیک ہے جی.
یہ تحدید ہے. فمن شاء فلیؤمن، پس جو چاہے ایمان لائے. قرآن یہی چلے گا اور مسئلہ توحید بھی اسی طرح چلے گا. قرآن بھی یہی رہے گا، مسئلہ توحید بھی یہی رہے گا. ائت بے قرآن غیر ھذا والی باتیں نہیں ہوں گی. نہ قرآن بدلے گا نہ مسئلہ بدلے گا. قرآن بھی یہی حق، مسئلہ بھی یہی حق. آگے تمہاری مرضی. من شاء فلیؤمن، من شاء فلیکفر، جو چاہے مانی. بارہ کھاوے تے آؤ، بارے کی بات ہے. مسئلہ یہی ہوگا. مسئلے میں نرمی بھی نہیں ہو سکتی، دو نمبری بھی نہیں ہو سکتی، مداہنت بھی نہیں ہو سکتی، طرز بھی نہیں بدل سکتی، انداز بھی نہیں بدل سکتا، نصاب بھی نہیں بدل سکتا. مسئلہ یہی رہے گا، کتاب بھی یہی رہے گی، عنوان بھی یہی رہے گا، لہجہ بھی یہی رہے گا. لہجہ بھی یہی رہے گا. بات یہی ہوگی. فمن شاء فلیؤمن، پس جو شخص چاہے ایمان لے آئے. ومن شاء فلیکفر، اور جو شخص چاہے فلیکفر، کفر پہ اڑا رہے، کفر کرے، کفر پہ اڑا رہے. انا اعتدنا للظالمین نارا، یہ جو کفر پہ اڑا ہے یہ ظالم ہے. قرآن جیسی کتاب کو نہ ماننے والا، مسئلہ توحید جیسے فطرتی مسئلہ کا انکار کرنے والا، یہ ظالم ہے. بے شک ہم نے تیار کیا للظالمین نارا، ظالموں کے لیے آگ. مطلب کیا ہے؟ مسئلہ نہیں مانو گے جہنم میں جاؤ گے. مرضی ہے مان لو یا نہ مانو. نہ ماننے کی صورت میں جہنم تیار ہے. احاط بہم سرادقھا، احاطہ کرے گا ان کا، کن کا؟ ظالموں کا. ان منکرین قرآن، منکرین توحید کا. سرادقھا، لمبے اس آگ کے، کناتیں وہ جو آگ کی ہیں، لمبے 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 ہوں گے. لمبے سمجھتے ہو؟ جب آگ جوش مارتی ہے تو اس کی اوپر اٹھتی ہے، وہ کناتیں اور لمبے آگ کے ان کو گھیریں گے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر وہ امداد مانگیں گے، پانی مانگیں گے، پیاس لگی ہے جی شدت کی، پانی مانگیں گے. یغاثوا بماء کالمہل، امداد دیے جائیں گے ساتھ پانی کے. کالمہل، مہل کی طرح ہوگا. مہل کیا ہے؟ الکہ والدم. حضرت مجاہد تابعی نے اس کا معنی کیا پیپ اور خون. جہنمیوں کا پیپ اور خون اس کو بطور پانی کے دیا جائے گا. پیپ. الضحاک ماء اسود، اس کا رنگ کالا سیاہ ہوگا. تلچھٹ، اصل تلچھٹ کہتے ہیں آپ کے پاس جو تیل کی بوتل ہوتی ہے، اس کی جو میل کچیل ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے. اگر تیل بوتل میں رکھے تو میل کچیل اس کے نیچے بیٹھ جاتی ہے. اس میل کچیل کو مہل کہتی ہے. یہاں پر مراد ہے کہ دم
پیپ خون. زہاق کہتے ہیں ماء اسود کالا پانی ہے. بَإِنَّ جَهَنَّمَ لَسَوْدَاءُ جہنم کالی ہے. وَمَاؤُهَا أَسْوَدُ وَشَجَرُهَا أَسْوَدُ وَأَهْلُهَا سُودٌ. اس کا پانی بھی کالا، اس کے درخت بھی کالے، اور جو جہنم کے اندر جائیں گے وہ بھی کالے. دنیا میں تو بڑے چٹے بنے ہوئے تھے. یوم تسود وجوہ تبیض وجوہ تسود وجوہ. وہاں پر ان کا منہ کالا کیوں؟ کہ دلوں پر جو زنگ تھی شرک کی، کفر کی، وہ رنگ ان کے چہروں پہ آ جائے گا اور ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے، اور وہاں پر پاؤڈر کریمیں بھی نہیں ملیں گی. تو فَإِنَّ الْمُهْلَ يَجْمَعُ هَذِهِ الْأَوْصَافَ الرَّذِيلَةَ كُلَّهَا. امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مول ان سب اوصاف کو جمع کرنے والا ہے کہ دم ماؤہا اسود، پیپ ہوگی خون ہوگا اور اس کا رنگ بھی کالا. فَهُوَ أَسْوَدُ مُمْتِنٌ غَلِيظٌ حَارٌ. یہ وہ پانی ہے جو کالا سیاہ بدبودار گہرا حارٌ گرم پانی ہوگا. از ابن کثیر ہاں بھئی یہ کس کی سزا ہے؟ منکرین قرآن کی. کس کی سزا ہے؟ منکرین قرآن اور منکرین توحید کی. وجہ یہ الجزاء من جنس العمل. اللہ نے اس قرآن کو دلوں کے لیے آب حیات بنایا. آب حیات دلوں کے لیے لذت، سرور، مٹھاس اس قرآن میں رکھی ہے. اور جو دنیا میں اس قرآن کو آب حیات سمجھ کے برداشت نہیں کیا، قبول نہیں کیا، تو قیامت کے دن اس کو موہل، وہ گند پلایا جائے گا. کیونکہ دنیا میں بھی یہ گند پہ خوش تھا. جھوٹی روایتیں گند ہے، جھوٹی حکایتیں گند ہے. جو کتابیں قرآن و سنت کے مقابل ہیں وہ نرا گند ہے. تو یہ بھنگی دنیا میں قرآن کے قریب نہیں آتا تھا، یہ وہاں گند پہ پھرتا تھا، جنگلی اور لوفر گدھے کی طرح. یہ جدھر بھی اروڑی دیکھتا گند کی ڈھیری تو وہاں پر جا کے منہ مارتا اور ناک اوپر کرتا تھا. قرآن کے قریب بالکل نہیں آتا تھا، توحید کے قریب بالکل نہیں آتا تھا. تو آج قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو وہی گندگی اس کے منہ میں ڈالیں گے. کل مہل، وہی پی، وہی خون، وہی جہنمیوں کا دھومن، زخموں کا. یشمل وجوہ، بھون ڈالے گا، بھون ڈالے گا چہروں کو، حتیٰ کہ چہرے کی کھال جل کر گر پڑے گی. اور دوسرے مقام پہ ہے کہ شرب الہیم، پیاس اتنی شدت سے ہوگی کہ پیاسے اونٹ کی طرح پانی پیئیں گے. یہی پانی پیاسے اونٹ کی طرح. وساعت مرتفقا، اور بہت بری جائے آرام ہے. بیست شراب، بہت برا پینا ہے. وساعت مرتفقا. ان الذین آمنوا، بشارت ہے بے شک جو لوگ قرآن کو مان گئے، مسئلہ توحید کو مان گئے. آمنو اوپر کے سیاق کے مطابق مانے، بے شک جو ایمان لائے، یعنی قرآن کو مان گئے، مسئلہ توحید کو مان گئے. وعملوا الصالحات، اور کام کیے بھلے، یعنی اس پہ ثابت قدم رہے. عملوا الصالحات
مسئلہ مان کر ثابت قدم رہ گئے، اور ثابت قدمی کی چیزیں عمل صالح ہے۔ عمل صالح توحید پر ثبات کے اسباب ہیں، جتنے اعمال صالحہ ہیں۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، یہ وعدہ ہے، بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے اجر من احسن عملا، اجر اس شخص کا جس نے خوب کیا عمل، سونا کیا عمل۔ احسن عملا اولا یعنی اخلاص کے ساتھ، اولئک لہم جنات، یہی لوگ ہیں واسطے ان کے باغات ہوں گے عدن ہمیشہ کے، تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں۔ میں نے بتایا محلات اور باغات سامنے، اور باغوں میں نہریں چلتی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہنائے جائیں گے ان باغوں میں، اساور یہ جمع ہے اسورہ کی، اور اسورہ جمع ہے سوار کی، سوار سوار۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے۔ دنیا میں سونا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن جنت کے احکام ہو رہے ہیں، وہاں پر اللہ تعالی ان کو سونے کے کنگن پہنائیں گے۔ کفار دنیا میں اپنی کبر کو ظاہر کرنے کے لیے سونے کے کنگن پہنتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان مومنین کو جنت کے اندر سونے کے کنگن بطور اعزاز کے پہنائیں گے۔ من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا، اور پہنیں گے ثیاب کپڑے، خضرن سبز رنگ یعنی ریشم سے، موٹا ریشم اور باریک ریشم، عمدہ ریشم، بہترین ریشم، الاستبرق الدیباج ریشم، المنسوج بالذہب، اور وہ اس کا دھاگا کیا ہوگا؟ سونے کا، کپڑا ریشم کا اور سلائی سونے کی۔ ابھی بھی کچھ کو شوق ہوتا ہے نا، یہ ادھر ادھر گلے، اور یہ جنت میں ملیں گے۔ یلبسون ثیابا خضرا من سندس، یہ ریشم کا کپڑا ہوگا بھائی، باریک بھی اور موٹا بھی، یہ اس کا بھی حسن جدا ہے، شلوار موٹی اور قمیض پتلی۔ آج کل کام الٹ ہو رہا ہے۔ متکئین فیہا، بے فکر ہوں گے، کوئی فکر نہیں، نہ پڑھنے کا، نہ کام کاج کا، نہ کوئی استاد کا ڈر ہے، نہ کسی کا۔ متکئی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ یہ ٹیک لگانا حالت اطمینان ہے، اطمینان کی حالت میں ہوں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک، مسندوں پر، جنت میں اونچی اونچی تختوں پر، چارپائیوں پر۔ نعم الثواب، واہ واہ بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا، اور کیا خوب، حسنت
اور خیستہ خوبصورت سوہنا مرتفقہ مجلسن و مقرہ و عمدہ مجلس اور مقر ہے یعنی جائے آرام، بہت جائے آرام ہے۔